کہتے ہیں کہ گھر کا سب سے چھوٹا بچہ سب سے لاڈلا ہوتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ سب سے چھوٹا بچہ صرف چھوٹا ہوتا ہے، لاڈلا واڈلا ہرگز نہیں۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر میری بات سے اختلاف کریں گے، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ذاتی مشاہدہ والے لوگ اپنے گھر کے چھوٹوں کی فہرست میں ہرگز نہیں آتے ہوں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنے مشاہدے اپنے پاس رکھ کر میری کتھا غور سے اور درد مندی سے سننی چاہیے، کیونکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کر رہا ہوں، اور دنیا کا بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا سائنسدان تجربہ کو مشاہدہ پر فوقیت دیتا ہے۔ تو میرا تعارف کچھ یوں ہے کہ پیدائش کے 20-25 دن تک گھر والوں کی عدم دلچسپی کے سبب میرا نام ہی تجویز نہ ہو سکا۔ اماں نے یہ ذمہ داری ابا کو سونپی کہ باقی بچوں کے نام ابا نے ہی رکھے تھے۔ ابا نے لاڈلی بیٹیوں کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ منّے بھائی کا اپنی پسند سے نام رکھ دیں۔ بڑی آپا اور چھوٹی آپا نام سوچتی رہ گئی۔ اتنے عرصے میں نام منا ہی پڑ گیا۔ اسی عرصے میں بھیا کے ایک دوست کے ہاں بھی چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی۔ اس کا نام منام رکھا گیا۔ بھیا کو نام پسند آیا، انہوں نے اماں ابا کے سامنے ہی یہ نام رکھ دیا، اور یوں پیدائش کے 26ویں روز مجھے باقاعدہ نام مل گیا، لیکن یہ نام کاغذوں کی حد تک ہی رہا۔ میں گھر کے لیے منا تھا، منا ہوں، اور شاید ہمیشہ منا ہی رہوں گا۔ ایسی بات نہیں کہ گھر والے مجھے پیار نہ کرتے تھے۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کی فطری محبت مجھے ضرور حاصل رہی، لیکن میں کبھی بھی ان کی زندگیوں میں اہمیت نہ پا سکا۔ بڑی آپا اماں ابا کی پہلوٹھی کی اولاد تھیں۔ گھر میں انہیں اور ان کی رائے کو ہمیشہ ہی بہت اہمیت حاصل رہی۔ مصدق بھیا کو اماں ابا کے پہلے بیٹے ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہیں بھی ہمیشہ بہت اہمیت سے نوازا گیا۔ بھیا کے بعد چھوٹی آپا تھیں۔ اماں کے بقول وہ مزاج میں بڑی پھپھو پر گئی تھی۔ بچپن سے ہی غصہ ان کی ناک پر دھرا رہتا تھا، سو مزاج کی اس تند ہی اور تنتنے کے باعث گھر والے انہیں خود بخود اہمیت دینے پر مجبور تھے۔ آخری نمبر میرا تھا، اور گھر میں میری اہمیت کرکٹ کے 12ویں کھلاڑی سے زیادہ نہ تھی۔ پہلی بار مجھے اپنی حیثیت کا احساس تب ہوا جب میں دوسری جماعت میں تھا، اور میں نے اماں کی الماری سے تصویروں والی البم نکال کر دیکھی تھی۔ یہ البم میرے بڑے تینوں بہن بھائیوں کی تصویروں سے بھری ہوئی تھی۔ مصدق بھیا کی پیدائش کے 2 دن بعد کی تصویر فوٹوگراف کی پشت پر ابا نے جعلی حروف میں ان کی تاریخ پیدائش، وقت پیدائش اور ان کا نام تحریر کیا تھا۔ گویا مصدق بھیا کو پیدائش کے فوراً بعد نام بھی نصیب ہو گیا تھا، اور ابا کے نادر کیمرے کے ذریعے 2 دن کے گھپلو سے بچے کا تصویری ریکارڈ بھی محفوظ ہو گیا تھا۔ مصدق بھائی کی پہلی سالگرہ جتنی دھوم دھام سے منائی گئی، اس کا پتہ بھی مجھے اس خاندانی البم کو دیکھ کر ہی ہوا۔ بڑی آپا کی اسکول کے پہلے دن کی تصویر بھی اس البم میں موجود تھی، اور چھوٹی آپا کے پہلے روزہ رکھنے پر روزہ کشائی کی تصویر بھی اسی البم میں دیکھنے کو ملی۔ اس البم میں میری فقط ایک تصویر تھی، 2 سال کی عمر میں، تازہ تازہ ٹنڈ کروا کر۔ میں جانے کیوں کیمرے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ خلائی مخلوق سے ملتی جلتی اس ایک تصویر کے علاوہ اس البم میں میری کوئی تصویر نہ تھی، جبکہ بڑے تینوں بہن بھائیوں کی زندگی کے ہر اہم موقع کی تصویر اس البم کی زینت تھی۔ اماں سے ایک روز یہ ہی شکوہ کیا تو بے پرواہی سے بولی، ہاں بعد میں تمہارے ابا کا کیمرہ خراب ہو گیا تھا نا، بس پھر نیا کیمرہ لے کر ہی نہیں آئے۔ میں بچہ ہونے کے باوجود اماں کے اس بیان سے نہ بہلا۔ کیمرے کا کیا تھا؟ کیا مجھے خود اپنی زندگی کے اہم دنوں کا حال معلوم نہ تھا؟ میری کوئی سالگرہ اتنی دھوم دھام سے نہ منائی گئی تھی جیسی میرے باقی بہن بھائیوں کی ان کے بچپن میں منائی جاتی تھی۔ کتنے عام سے طریقے سے میں اسکول میں اپنا پہلا دن گزار کر گھر واپس آ گیا تھا۔ پہلا روزہ بھی یوں ہی چپ چاپ رکھ لیا تھا۔ ابا نے پیسے دیے تھے، اماں نے میری پسند کے پکوان بھی پکائے، لیکن وہ دھوم دھام اور رونق تو نہ تھی
قرآن پاک پڑھنے لگا تو نہ بسم اللہ کی تقریب ہوئی، قرآن پاک ختم کیا تو آمین کی تقریب بھی نہ ہوئی۔ میرے بہن بھائیوں کی زندگی میں ان تقریبات کا باقاعدہ انعقاد اور اہتمام ہوتا تھا۔ لگتا تھا اماں ابا کا جوش و جذبہ اپنے بڑے بچوں کے لیے تو تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ جوش و جذبہ ماند پڑتا گیا۔ میں اگر اتنا ذہین اور حساس نہ ہوتا تو شاید اتنا سب کچھ محسوس نہ کرتا، لیکن میری ذہانت اور حساسیت فطری تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ ایسا نہ تھا کہ میں ہر وقت ہی منہ بسورے رکھتا تھا۔ میں اپنے گھر میں پیار کرنے والے ماں باپ اور خیال رکھنے والے بہن بھائیوں کے ساتھ مزے کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب بھی کبھی ایسا موقع آیا کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو ملنے والی اہمیت کا اپنی اہمیت سے اندازہ لگایا تو پھر میرا جلنا کڑنا فطری ہوتا تھا۔ زندگی اسی ڈھب سے گزرتی گئی۔ پہلا دھچکا جب لگا، جب ایک روز اچانک ابا ہمیں داغ مفارقت دے گئے، دل کا پہلا دورہ ہی جان لیوا ثابت ہوا۔ گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ پھر بڑی آپا اور بھیا نے اماں سمیت ہم سب کو سنبھالا۔ ایک عرصہ لگا تھا ہمیں اسی غم سے نکلنے میں۔ میں ان دنوں مڈل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ پھر گھر میں آپا کی شادی کا غلغلہ اٹھا۔ آپا کی نسبت بچپن سے ہی ماموں زاد توفیق بھائی سے طے تھی۔ اب توفیق بھائی تعلیم مکمل کر کے برسر روزگار ہو گئے تھے۔ آپا نے بھی گریجویشن کر لی تھی۔ اماں نے مصدق بھائی سے مشورہ کر کے ماموں کو شادی کی تاریخ دے دی۔ دھوم دھام سے آپا رخصت ہوئیں تو اماں کو بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی سوجی۔ مصدق بھائی کو بھی اللہ کے کرم سے بہت اچھی سرکاری نوکری مل گئی تھی۔ ہر ماں کی طرح اماں بھی چاند سی دلہن لانے کی متمنی تھیں۔ جہاں کوئی رشتے کے متعلق بتاتا، اماں جھٹ دونوں بیٹیوں کو لے کر لڑکی دیکھنے پہنچ جاتی۔ کوئی لڑکی اماں کے من کو نہ بھاتی تو کسی کو چھوٹی آپا ریجیکٹ کر دیتی۔ چھوٹی آپا گو کہ ابھی غیر شادی شدہ تھیں، لیکن گھر میں ان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ بڑی آپا بردبار اور سمجھدار تھیں۔ وہ لڑکیوں میں نقص نکالنے سے پرہیز کرتیں، لیکن اماں اور چھوٹی آپا کی رائے کے خلاف بھی نہ جا سکتی تھیں۔ آخر اللہ اللہ کر کے ایک لڑکی پر تینوں کا اتفاق رائے قائم ہوا اور زری بھابھی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ شکل و صورت کے ساتھ ساتھ وہ مزاج کے اعتبار سے بھی بہت بھلی خاتون ثابت ہوئیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ باقی گھر والوں کی طرح وہ بھی مجھے بچہ سمجھ کر ہی ٹریٹ کرتی تھیں اور کوئی خصوصی اہمیت نہ دیتی تھیں۔ خیر، میں اب ان رویوں کا عادی ہو گیا تھا۔ زری بھابھی کے کزن سے چھوٹی آپا کا رشتہ طے ہوا اور وہ بھی پیا دیس سدھار گئیں۔ اماں اب بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ بڑی آپا اور بھیا کے بچے اب اماں کے جینے کا سبب تھے۔ وہ پوتے پوتیوں اور نواسوں پر جان چھڑکتیں، ان کے ویسے ہی لاڈ اٹھاتی جیسے کبھی اپنے بڑے بچوں کے اٹھائے تھے۔ میں کبھی شکوہ کرتا کہ اماں آپ نے تو کبھی میرے ایسے لاڈ نہ اٹھائے، تو اماں سب کے سامنے ہی میرا ماتھا چوم لیتیں۔ میرا منا تو مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود تو آج بھی مجھے بالکل منا سا ہی لگتا ہے۔ ماتھے کے بعد اماں چٹا چٹ میرے گال بھی چوم لیتیں۔ اچھا اماں، اب بس بھی کریں۔ سب کے سامنے محبت کے اس مظاہرے پر میں شرما ہی جاتا۔ زری بھابھی شرارت سے مسکرا کر مجھے دیکھتی تو مصدق بھائی میری حالت دیکھ کر کہکا لگا کر ہنس پڑتے۔ اماں کی محبت پر تو خیر مجھے کوئی شبہ نہ تھا، لیکن ان کی زندگی میں میری کتنی اہمیت تھی اس کا پتہ جلد ہی چل گیا۔ اپنے بڑے بچوں کی خوشیاں دیکھ لینے کے بعد اماں نے ایک دن بہت اطمینان سے آنکھیں موند لیں۔ یہ سوچا تک نہیں کہ ان کے بغیر ان کا منا کیسے رہے گا۔ صدمہ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے بہت جاں گسل تھا، لیکن بڑے تینوں اپنا غم دل میں چھپا کر رفتہ رفتہ اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے، جبکہ مجھ میں جینے کی لگن ہی ختم ہو گئی۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ آخر کار مجھے بھی صبر آ ہی گیا تھا۔ میں نے اپنی تمام توجہ اپنی پڑھائی اور کیریئر کی طرف مبذول کر لی۔ شاندار طریقے سے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کیا تو فوراً ہی من پسند ملازمت بھی مل گئی۔
اب بظاہر میں اپنی زندگی میں سیٹ تھا، زندگی میں فقط ایک پرخلوص جیون ساتھی کی کمی تھی، اور میرے گھر والوں کو یہ کمی اب تک محسوس ہی نہ ہوئی تھی۔ ان کی نگاہوں میں اب بھی منا ہی تھا، جبکہ میرے آدھے سے زیادہ دوست منگنی شدہ کی فہرست میں داخل تو باقی آدھے شادی شدہ کا خطاب پا چکے تھے۔ میں ابھی تک فارغ شدہ تھا۔ یہ نہیں کہ گھر والے میرا مالی استحصال کر رہے تھے، یہ میری تگڑی سی تنخواہ اپنے پاس رکھنے کے چکر میں میری شادی ٹالے جا رہے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ مصدق بھائی یا زری بھابھی نے کبھی میری تنخواہ کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ میں خود سے بھتیجا بھتیجیوں کے لیے کچھ لے آتا تب بھی مصدق بھائی خفا ہوتے۔ منّے یوں فضول خرچی مت کرو، کچھ پیسہ جوڑو گے تو کل کو تمہارے ہی کام آئے گا، آخر ہمیشہ ہی چھڑے چھانٹ تھوڑی رہو گے۔ فیملی بھی بنانی ہے یا نہیں؟ پہلی بار بھیا نے اس موضوع پر کوئی بات کی۔ میں تو شرما کر چپ ہو گیا، اور بھیا نے ایک بار یہ بات کر کے دوبارہ یہ ذکر کیوں نہیں چھیڑا؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ آخرکار مجھے سمجھ آ ہی گیا، میرے سب بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مصروف اور مگن تھے۔ ان کی نگاہوں میں میری کچھ اہمیت ہوتی تب انہیں میری زندگی کے سونے پن کا خیال آتا۔ میں ان دنوں بہت زود و رنج ہو گیا تھا۔ اپنے منہ سے اپنی شادی کا تذکرہ کرتا تو کیسے کرتا؟ آخر چند رشتہ داروں نے بہن بھائیوں کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔ خیر سے اپنا منام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کی شادی وادی کے بارے میں اب تک سوچا کہ نہیں؟ بڑی ممانی نے ایک تقریب میں بڑی آپا سے پوچھا تھا۔ کب سے سوچ رہے ہیں ممانی جان، لیکن خاندان میں تو منام کے جوڑ کا کوئی ہے نہیں، ساری بچیاں اپنے اپنے گھر بار کی ہو گئی ہیں، خاندان برادری سے باہر رشتہ ڈھونڈنا آسان تھوڑی ہے۔ آپ کی نظر میں کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو بتائیں۔ بڑی آپا نے رسانیت سے ممانی جان کو مخاطب کیا۔ بڑی ممانی نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، اور پھر کچھ توقف کے بعد 2-3 رشتے بتا ڈالے۔ میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، اب شادی ہونے کی کوئی سبیل نظر آنے لگی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، چھوٹی کی ساس کی طبیعت سنبھل جائے، وہ چکر لگائے گی تو پھر لڑکی دیکھنے جائیں گے۔ بڑی آپا کے کہنے پر میرے ارمانوں پر پھر سے اوس پڑ گئی، گویا اب میری شادی چھوٹی آپا کی ساس کی طبیعت سے مشروط تھی۔ چھوٹی آپا کہنے کو تو قریبی شہر بیاہی تھیں، لیکن ان پر بھرے پورے سسرال کی ذمہ داری تھی، سو ان کا میکے کا چکر بہت کم لگتا۔ اب تو 1.5 برس سے ان کی ساس مستقل بیمار تھیں۔ آپا کا یہاں آنا بہت ہی کم ہو گیا تھا۔ میں نے شد و مد سے آپا کی ساس کی صحت یابی کی دعائیں شروع کر دیں۔ جب بھی آپا کا فون آتا، میرا پہلا سوال ان کی ساس کی طبیعت کے بارے میں ہوتا۔ بڑھاپا 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے منّے، میری ساس کی طبیعت اب سنبھلنے والی نہیں، بس یوں سمجھو چل چلاؤ ہے۔ چھوٹی آپا نے حقیقت پسندی سے جواب دیا۔ اس روز عشاء کی نماز پڑھ کر میں نے بہت رقت سے آپا کی ساس کے لیے دعا کی تھی، صحت یابی کی نہیں بلکہ ان کی مشکل کی آسانی کی۔ ضمیر اس خود غرضی پر مجھے لتاڑ رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے ضمیر صاحب کو باور کروایا کہ اس دعا میں میری کوئی غرض پوشیدہ نہیں۔ وہ ضعیفہ اتنے دنوں سے صاحب فراموش ہیں، اللہ ان کے حال پر اپنا کرم کرے۔ اور جب اللہ نے ضعیفہ کے حال پر اپنا کرم کر کے انہیں مرحومہ کی فہرست میں شامل کر لیا، تب تھپک تھپک کر سلایا گیا میرا ضمیر پھر سے انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ موصوفہ کا تو ویسے بھی چل چلاؤ تھا، مجھے ایسی ویسی دعائیں ہرگز نہ کرنی چاہیے تھیں۔ میں کتنے دنوں تک شرمندہ رہا، پھر چھوٹی آپا کی آمد ہوئی تو شرمندگی کا اثر زائل ہوا۔ اب میں بے چینی سے انتظار کرنے لگا کہ کب میری بڑی بہنیں رشتہ ڈھونڈنے کی مہم شروع کرتی ہیں، لیکن یہ انتظار ہی رہا۔ دونوں بہنیں دنیا جہان کے موضوعات زیر بحث لاتیں، لیکن ان کی گفتگو میں میری شادی کا کوئی تذکرہ نہ ہوتا۔ آخر ایک روز مصدق بھیا نے ان کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔
بھائی اب آپ لوگ منع کے لیے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈیں، آخر اس کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ ہاں بھیا، کل ایک لڑکی دیکھنے جائیں گے ہم، چھوٹی خالہ کی نند کی بیٹی ہے۔ تعریفیں تو بہت کر رہی تھی، لڑکی دیکھ کر پتہ چلے گا کہ تعریفیں سچی ہیں یا چھوٹی خالہ نے عادت کے مطابق مبالغے سے کام لیا ہے، آپا بولی تھی، اور میں ٹھنڈا سانس لے کر رہ گیا۔ یعنی اب ایک طویل عرصے تک لڑکی ڈھونڈو مہم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مصدق بھائی کی شادی سے پہلے کا تجربہ مجھے یاد تھا۔ کتنے عرصے تک اماں اور دونوں بہنیں بھیا کی دلہن کے انتخاب کے لیے ماری ماری پھری تھیں۔ اب یقیناً ویسے ہی سلسلے کا دوبارہ آغاز ہو چکا تھا۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اگلے روز بھابھی اور دونوں بہنیں لڑکی دیکھنے گئیں اور واپسی پر بڑی خوشی خوشی واپس لوٹیں۔ لڑکی ہمیں بہت پسند آئی، ہم نے تو اپنی طرف سے شگن کا روپیہ بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، لیکن وہ لوگ بھی منع کو دیکھ لیں، ظاہر ہے بات تو تب ہی پکی ہوگی۔ چھوٹی آپا بھیا سے مخاطب تھیں اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسی حیرت کا اظہار بھیا نے بھی کیا تھا۔ بھائی چھوٹی، تم لوگوں نے تو کمانڈو ایکشن کی طرح منع کا رشتہ طے کر دیا۔ میرا تو خیال تھا ابھی یہ مہم مہینوں جاری رہے گی۔ بھیا شگفتگی سے مسکراتے ہوئے مخاطب ہوئے تھے۔ اگلے ہفتے میری واپسی ہے بھیا، اب اتنی طویل مہم کیسے چلا سکتی تھی؟ اور پھر وقت کے ساتھ مجھے عقل بھی آ گئی ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش نری حماقت ہوتی ہے، اور میں خود اب بیٹیوں والی ہوں، کسی دوسرے کی بیٹی میں بلا وجہ کا نقص نکالنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ چھوٹی آپا بہت متانت اور بردباری سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آتے آتے رہ گئے۔ یعنی میرے لیے میری بہنوں کے پاس اتنا وقت ہی نہ تھا کہ وہ رشتہ ڈھونڈنے کا تردد کرتیں۔ جو پہلا گھر انہیں پتہ چلا وہیں جا کر لڑکی پسند کر آئیں۔ انہوں نے لڑکی نہیں ڈھونڈی تھی بلکہ اپنے سر سے کوئی بوجھ اتار کر پھینکا تھا۔ بھائیوں کے لیے لڑکی ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ شام 5 بجے گھر سے نکلے اور رات 8 بجے واپسی ہوئی تو بتایا کہ لڑکی پسند کر کے اس کی ہتھیلی پر شگن کا روپیہ بھی رکھا ہے۔ بس اللہ کرے آپ گینے کے گھر والے بھی منام کو پسند کر لیں، پھر ہم شادی کی تیاریاں شروع کریں، زری بھابھی پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ پرسوں انہیں رات کے کھانے پر مدعو کر آئے ہیں ہم۔ آپ گینے اپنے گھر کی سب سے بڑی بچی ہے، اس لیے لڑکا دیکھنے کے لیے اس کا سارا گھرانہ ہی آنے کو تیار بیٹھا تھا۔ ہم سب کو دعوت دے آئے ہیں۔ اچھی بات ہے، سب لوگ اکٹھے آئیں اور اپنے دل کی تسلی کے بعد کسی متفقہ فیصلے پر پہنچے۔ بڑی آپا نے بھی میرے حواسوں پر وزنی سا بم گرایا، یعنی کہ اب لوگوں نے میرے لیے لڑکی بھی وہ پسند کی جو اپنے گھر میں سب سے بڑی ہے۔ کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈتے جو گھر میں سب سے چھوٹی ہوتی، وہ کم از کم میرے درد آشنا تو ہوتی۔ میں روحانسی لہجے میں بولا، ہائے کیا مطلب درد آشنا؟ وہ کیوں بھائی، تمہیں ایسا کون سا درد ہے؟ چھوٹی آپا نے اچنبھے کے عالم میں دریافت کیا۔ دراصل منام کو خدشہ رہتا ہوگا کہ آپ گینے اپنے گھر میں سب سے بڑی ہے تو گھر میں سب اس کا روب چلتا ہوگا، کہیں وہ شادی کے بعد منام پر بھی روب جمانا شروع نہ کر دے۔ زری بھابھی نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے اپنی دناست کے مطابق میری بات کی تشریح کی۔ میں جواب میں کیا کہتا، محض چہرے پر خفگی بھرے تاثرات سجائے بیٹھا رہا۔ منع کو ایسا خدشہ ہے تو بلا وجہ دیکھو ذرا آپ گینے کی تصویر، ایسی شائستہ اور نفیس بچی ہے، ہم تو جوتیاں گھسا بھی لیتے تو ایسی لڑکی نہ ڈھونڈ پاتے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے چھوٹی خالہ کا، جنہوں نے ہمیں ایسے گوہر نایاب کا پتہ بتایا۔ بڑی آپا نے اپنے پرس میں سے تصویر نکال کر مجھے تھمائی اور تصویر دیکھ کر میرے چہرے کے کھنچے عضلات مزید کھنچ سے گئے، لیکن اب اس کھنچاؤ کا سبب غصہ نہ تھا بلکہ شاید مسکراہٹ کی وجہ سے میری باچھیں چیری جا رہی تھیں۔ اس پریوش کا نام آپ گینے کی بجائے گوہر نایاب ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں مسکراتے لبوں کے ساتھ یہی سوچ پایا۔ کیوں، پسند آئی نا؟ زری بھابھی نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بھی سر جھکا کر مسکرا رہا تھا۔ آگے کے مرحلے میری توقع سے بھی جلد نپٹے۔ وہ دن بھی آ گیا جب آپ گینے میری
संग रुखसत होकर मेरे घर आ गई। जी हाँ, मैंने अपने आबाई घर के करीब ही एक छोटा सा खूबसूरत घर खरीद लिया था। मुसद्दक भाई ने अम्मा अब्बा के घर में से दोनों बहनों और मुझे मेरा हिस्सा देकर घर अपने नाम करवा लिया था। अब लोग हरगिज़ ये ना समझिएगा कि इस घर पर से अब आप लोगों का हक ख़त्म हो गया। ये शरई तकाज़ा था जो मुझे पूरा करना था, और खैर से अब नाम भी फैमिली वाला हो जाएगा, तो मैंने ये ही मुनासिब समझा कि इसका अपना मुनासिब सा घर होना चाहिए। दुल्हन को यहाँ आकर तंगी का एहसास ना हो। मुसद्दक भैया शफ़क़त भरे अंदाज में मुस्कुराए थे। उन्होंने मुझे मेरे हक़ से बहुत ज़्यादा देकर मुझे हमेशा के लिए अपनी मोहब्बतों और शफ़क़तों का मकरूज़ कर लिया था, और फिर मेरी शादी हो गई। धूमधाम से तो ज़रूर हुई, लेकिन वैसी धूमधाम से नहीं जैसी भैया बहनों की हुई थी। माइयों, संगीत, मेहंदी, सेहराबंदी की तकरीबात एक ही दिन निपटा दी गईं। ज़ाहिर है सबकी ज़िंदगियों की अपनी मसरूफियात थीं। इन तकरीबात को अलहदा-अलहदा मनाने की किसी के पास फुर्सत ना थी। भैया की शादी के फंक्शन मेरे जहन के पर्दे पर लहराते और मेरा मलाल बढ़ता जाता। खैर, मलाल की ये कैफियत सिर्फ तब तक तारी रही जब तक मैंने आपगीने को रुखसत करवा कर ना लाया। आपगीने को पाकर सारे मलाल धुल गए थे। मलाल धुलने का बड़ा सबब आपगीने की खूबसूरती और खूबसीरती के साथ वो बेपनाह अहमियत भी थी जो शादी के अव्वल रोज़ से मुझे ससुराल में मिल रही थी। आपगीने को अपने ख़ानदान की सबसे बड़ी लड़की होने का एजाज़ हासिल था, और अब मैं भी इस भरे पूरे घराने के बड़े दामाद के रुतबे पर फाइज हो गया था। अल्लाह गवाह है कि मुझे रवायती दामादों वाले प्रोटोकॉल से कोई गर्ज ना थी, ना ही मुझ में दामादों वाली अकड़फू पैदा हुई थी। मुझे तो सिर्फ वो अहमियत अच्छी लगती थी जिसका मैं सारी उम्र से तरसा हुआ था। ससुराल वाले मुझे भरपूर अहमियत भी देते थे और हर मामले में मेरी राय को अहम गर्दानते थे। दादी सास को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना हो या मंझले साले के लिए कॉलेज में दाखिले के वक्त मज़ामीन का इंतखाब, हत्ता कि यूपीएस की बैटरी ख़रीदने तक जैसे मामलों में भी मुझसे मशवरा लेना ज़रूरी ख्याल किया जाता था। एक तरफ इतनी अहमियत मिलने पर मैं खुशी से फूले न समाता, दूसरी तरफ आपगीने की अपने घर में अहमियत देखकर मैं अदम इत्मीनान में मुब्तला हो जाता। वो लड़की जो अपने घर में बड़ी होने के नाते मरकज़ी हैसियत रखती थी, ससुराल में इसकी सिरे से कोई अहमियत ही न थी। ऐसी बात नहीं थी कि मेरे घर वाले इसके साथ नारवा सलूक इख्तियार किए हुए थे, बल्कि वो सब तो इससे बहुत शफ़क़त अमेज़ अंदाज में पेश आते थे। वैसे ही मोहब्बत और शफ़क़त जो सारी उम्र मुझे मुयस्सर आई, लेकिन मैं अपने घर वालों के लिए सारी उम्र मुन्ना ही रहा, और अब आपगीने भी मुन्ने ही की बीवी थी। मेरे घर वालों ने आपगीने को मुन्नी कहकर मुहातिब करना शुरू नहीं किया था, लेकिन वो इसे बच्ची समझकर ही ट्रीट करते, और मैं ये देखकर जी ही जी में खूब कुड़ता। शादी के 2 हफ्तों तक जरी भाभी हमारे लिए खाना पकाकर भेजती रहीं। शाम को मैं और आपगीने खुद ही भैया के घर चले जाते। फिर मुझे ही ख्याल आया कि अब आपगीने को बाकायदा घरदारी का आगाज़ कर देना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद था जब जरी भाभी ने काम का आगाज़ किया था तो बहुत धूमधाम से खीर पकवाई की रस्म अदा हुई थी, और अम्मा ने चीदा चीदा रिश्तेदारों को भी इस मौका पर मदऊ किया था। मेरा भी इरादा था कि आपगीने की खीर पकवाई की रस्म पर बहन भाइयों को ही इस मौका पर मदऊ कर लूँ। शाम को हस्बे मामूल मुसद्दक भाई के घर गए तो मैंने सबसे पहले भैया और भाभी को ही दावत दी थी। अरे छोड़ो मुन्ने, आपगीने को किस झंझट में डाल रहे हो। नया घर है, नया किचन है, अभी किचन मुकम्मल तरीके से सेट करने में भी टाइम लगेगा। तुम एकदम से इसके सर पर दावत की तैयारी डाल रहे हो, जरी भाभी ने मुझे समझाया। अरे कोई बात नहीं भाभी, आपगीने मैनेज कर लेगी। मैंने बहुत फ़ख्र से अपनी निसफ़ बेहतर को देखा। वो जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी, या शायद इसने मेरी बात गौर से सुनी ही ना थी। आपगीने बताओ भाभी को तुम्हें दावत के इंतज़ाम में कोई दिक्कत तो पेश नहीं आएगी। जब वो मेरी आंखों का इशारा ना समझी तो मुझे इसे मुखातिब करना पड़ा था।
جی بھابھی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں مینج کر لوں گی، وہ مسکرائی۔ دراصل آپ گینے اپنے گھر میں سب سے بڑی ہے نا بھابھی، اور اس کی فیملی کے متعلق بھی آپ جانتی ہیں کہ کتنی بڑی ہے، تو اسے تو ایسی دعوتوں کے اہتمام کی خوب پریکٹس ہے۔ میں نے در پردہ زری بھابھی کو جتایا تھا کہ وہ آپ گینے کو چھوٹا سمجھ کر ٹریٹ کرنا بند کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ذرا گرمی کا زور ٹوٹ جائے، پھر آپ گینے کے ہاتھ کی دعوت ہم بھی اڑا لیں گے، ابھی اسے کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ زری بھابھی کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں آگے سے کتنی بحث کرتا، خاموش ہو گیا۔ دل ہی دل میں آپ گینے سے شرمندہ تھا۔ میں اسے اپنے گھر میں وہ اہمیت دلوانے میں ناکام ٹھہرا تھا جو وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری شرمندگی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ چھوٹی بڑی آپا اکٹھی ہوتی اور خاندان کا کوئی اہم معاملہ ڈسکس ہوتا، تب ایسی خاندانی میٹنگوں میں آپ گینے کا موجود ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا۔ میں تو اس سلوک کا عادی تھا، لیکن میرے گھر والوں کو اس کے جذبات و احساسات کا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میری بیوی بہت سمجھدار اور معاملہ فہم ثابت ہو رہی تھی۔ بجائے اس کے کہ مجھ سے یا میرے گھر والوں سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ کرے، وہ بڑوں کی محفل کی بجائے بچوں کی مجلس پہ جا بیٹھتی۔ میرے بھائی بہنوں کے بچے اپنی اس فرینڈلی سی چاچی اور مامی کے دیوانے تھے۔ وہ بچوں کے ساتھ لوڈو اور کیرم کھیلتی تو اندر مصدق بھائی کے گھر کے ہال کمرے میں ہونے والی میٹنگ میں زری بھابھی صلاح دے رہی ہوتیں کہ بڑی ممانی کے چھوٹے بیٹے کی شادی میں ہمیں نقد رقم دینی چاہیے یا پھر کوئی قیمتی تحفہ۔ خاندان کی ساری خوشیاں غم بانٹنے کی ذمہ داری اب بھی مصدق بھائی اور زری بھابھی کے سر تھی۔ میرا اور آپ گینے کا جانا نہ جانا برابر ہوتا۔ اگر کسی وجہ سے بھیا بھابھی نہ جا پاتے تو ان کی غیر حاضری نوٹ بھی کی جاتی اور پھر شکوہ بھی کیا جاتا۔ آپ گینے بچی تو نہ تھی جو ہمارے ساتھ ہونے والے اس امتیازی سلوک کو نوٹ نہ کر پاتی۔ دوسری طرف سسرال میں ہر معاملے میں میری ہی رائے کو اہمیت سے نوازا جاتا۔ ایسے میں میرا احساس شرمندگی مزید بڑھ جاتا اور ہو سکتا ہے میں اس شرمندگی کے احساس تلے مزید دبتا چلا جاتا اگر اس روز میں آپ گینے کی باتیں نہ سن لیتا۔ آپ گینے کی چھوٹی خالہ اس سے ملنے ہمارے گھر آئی تھیں۔ آپ گینے نے ان کی بھرپور خاطر مدارات کی تھیں۔ پھر وہ خالہ کو لے کر بیڈ روم میں چلی گئی۔ میں لاؤنج میں بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھنے لگا تھا۔ ذرا دیر بعد مجھے خیال آیا کہ میرا سیل فون بیڈ روم میں ہی چارجنگ پر لگا ہے۔ میری ایک اہم کال آنی تھی۔ میں موبائل لینے بیڈ روم تک گیا تھا۔ سوچ ہی رہا تھا کہ دستک دوں یا آپ گینے کو آواز دے کر فون پکڑانے کا کہوں کہ خالہ کی آواز نے مجھے ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ تو یوں کہو نا بھی بنو کہ چھوٹی بہو بننے کے خوب مزے لوٹ رہی ہو۔ کیا آپ گینے نے اپنی خالہ سے دکھرے روئے اور اب خالہ طنزیہ انداز میں بھانجی سے مخاطب ہیں؟ میں یہی سوچ پایا، لیکن اگلے ہی پل آپ گینے کی کھلکھلاتی آواز نے میرے اندیشے کی تردید کر دی تھی۔ ایسے ویسے مزے خالہ، سچ زندگی بہت سکون سے گزر رہی ہے، یعنی چھوٹی بہو بننے کا تمہارا فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ خالہ نے لطف لیتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے خالہ، مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، سب گھر والوں نے مجھے شکیل انکل کے اویس کے لیے راضی کرنے کی کتنی کوشش کی تھی، لیکن میں نے امی کے سامنے صاف انکار کر دیا تھا کہ اس جنجال پورے جیسے گھر میں نے شادی نہیں کرنی۔ بڑی بہو بن کر جاتی تو اس بھرے پورے کنبے کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ جاتی۔ میں پہلے ہی اپنے ددیال میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے کاموں کے انبار تلے دبی ہوئی تھی۔ کبھی پھوپھیاں آ رہی ہیں، کبھی دادی کے دوسرے رشتے دار آ رہے ہیں، چاچو کی بیٹیاں چھوٹی تھیں، امی کے ساتھ کچن میں مجھے ہی کھپنا پڑتا تھا۔ امی کا حشر دیکھ کر میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ مجھے کسی گھر میں بڑی بہو بن کر نہیں جانا۔ آپ گینے بول رہی تھی اور میں حیران کھڑا سن رہا تھا۔ اس نے کبھی میرے سامنے تو اپنے ان خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تمہاری سب باتیں اپنی جگہ درست آپ گینے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تمہیں محبت کرنے والے سسرالی رشتے دار ملے، ورنہ سسرال ایسی جگہ ہے جہاں بڑی چھوٹی بہو کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے۔ چھوٹی خالہ نے اس کی پرسکون زندگی کا زیادہ کریڈٹ اس کی خوش قسمتی کو ہی دیا۔
صحیح کہہ رہی ہیں خالہ، زری بھابھی اور بھائی بہت محبت کرنے والے ہیں، اور میری دونوں نندیں بھی، زری بھابھی بتاتی ہیں، منام کی امی بھی بہت اچھی خاتون تھیں، تربیت کا یہی عکس ان کی اولاد میں نظر آتا ہے۔ میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں، کوئی سسرالی ٹینشن نہیں، بلکہ جب یہ سب بہن بھائی اکٹھے ہو کر کوئی خاندانی معاملہ سلجھاتے ہیں تو میں تو مزے سے بچوں کے ساتھ لوڈو کھیلنے بیٹھ جاتی ہوں۔ گھر والوں کو میرے کسی بھی عمل پر اعتراض نہیں ہوتا، وہ لوگ تو مجھے منام کی طرح بچہ سمجھ کر ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور سچ خالہ، ساری عمر بڑا بننے کی ٹینشن بھگت کر میں اب اس بچپنے کو انجوائے کر رہی ہوں۔ آبگی نے مزے سے بولی۔ خالہ ہنس دی تھی۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آبگی نے بولی۔ میں نے گہری سانس اندر کھینچی، اب جانے میری زوجہ محترمہ کیا مزے کی بات بتانے والی ہیں۔ منام سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کے گھر میں جائز اہمیت نہیں مل رہی، وہ بیچارے بلا وجہ مجھ سے شرمندہ ہوئے جاتے ہیں، منہ سے تو کچھ نہیں بولتے، لیکن میں ان کے چہرے کے تاثرات سے ان کے دل کا حال پا جاتی ہوں۔ آپ گینے کی آواز آئی اور میں حیرانی کے سمندر میں غوطے کھانے لگا، یعنی کہ محترمہ میری شرمندگی بھانپ جاتی ہیں، پھر بھی کبھی اپنے دل کا حال سنا کر میرے خیالات کی تردید کی زحمت نہیں کی۔ میں اتنے دنوں سے اس پر بلا وجہ ترس کھاتا رہا، گویا باقی گھر والوں کی طرح محترمہ نے بھی مجھے منا سمجھ کر ہی ٹریٹ کیا۔ صدمے سے میرا برا حال تھا، میرے دل کی بات خالہ کے لبوں تک بھی آ گئی تھی۔ اتنا بیبا بچہ ہے منام، کیوں اسے پریشان کرتی ہو؟ اس کی غلط فہمی دور کیوں نہیں کرتی؟ اسے بتا دو کہ تمہیں ایسی اہمیت کی کوئی خواہش نہیں جس کے ساتھ ذمہ داریاں جڑی ہوں، بلکہ تم اپنی موجودہ زندگی سے بہت خوش ہو۔ بتا دوں گی خالہ، ظاہر ہے وقت آنے پر بتا دوں گی، لیکن ابھی ہمارا میرڈ لائف کا آغاز ہے، وقت گزرنے کے ساتھ جب ہم دونوں میں مزید انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی تو میں منام کو اپنا نقطۂ نظر سمجھا سکوں گی۔ شاید ابھی وہ مجھے ذمہ داریوں سے جی چرانے والی کاہل اور کامچور لڑکی سمجھیں گے۔ میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں اپنے بچپن سے ہی اپنے گھر کی بڑی بیٹی، بڑی پوتی، بڑی بہن اور بڑی بھتیجی کی ذمہ داریاں اٹھا کر اتنا تھک گئی تھی کہ اب گھر میں سب سے چھوٹا بننے کا مزہ لینا چاہتی ہوں۔ آپ گینے نے اپنی خالہ کو اپنا موقف بتایا تھا۔ مجھے دکھ ہوا، اور یہ موقف مجھے بھی تو سمجھا سکتی تھی، اب میں اتنا بھی کوڑ مغز نہیں تھا کہ اس کی بات سمجھ نہ پاتا۔ کتنے مزے سے وہ میری شرمندگی کے مزے لوٹتی رہی اور مجھے اپنے دل کے حال سے بے خبر رکھا۔ میں تو بہت مزے میں ہوں خالہ، لیکن ایک بات مجھے پریشان بھی کرتی ہے۔ کچھ پل کے توقف کے بعد وہ دوبارہ بولی تھی۔ میرا رواں رواں پھر سماعت بن گیا۔ جب اللہ جانے محترمہ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے، میں منام کی وجہ سے پریشان ہوتی ہوں، وہ اب قدرے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ میں نے دانت کچکچائے، کون سا ستم توڑ دیا میں نے محترمہ کی ذات پر جو وہ میری وجہ سے پریشان ہے؟ منام اپنے گھر میں سب سے چھوٹے ہیں، گھر والوں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا ہے انہیں، کبھی کوئی ذمہ داری ان کے کندھوں پر نہیں ڈالی، اور وہاں امی کے گھر ہر چھوٹے بڑے معاملے میں منام کے سر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ منام کو کہاں عادت ہے ایسے کاموں کی؟ اب کل ابو کا فون آیا تھا، منام کو بکرا منڈی ساتھ لے جانے کا کہہ رہے تھے۔ اب میں ابو کو کیا کہہ کر منع کرتی؟ منام بیچارے بھی منہ سے تو کچھ نہیں کہتے، خوش دلی سے ہر کام کر دیتے ہیں، لیکن میں تو ان کے لائف سٹائل سے واقف ہوں نا، انہیں ایسے کاموں کی عادت ہی نہیں، لیکن گھر والوں کو کون سمجھائے؟ آپ گینے اپنے گھر والوں کے طرز عمل سے شاکی تھی۔ وہ میری وجہ سے پریشان نہ تھی، بلکہ میرے لیے پریشان تھی۔ محفوظ سی مسکراہٹ میرے چہرے پر پھیل گئی۔ میں نے سوچ لیا، خالہ کے جاتے ہی اپنی پیاری سی بیوی کی یہ پریشانی دور کر دوں گا، اسے بتا دوں گا کہ میں اس طرح کے کاموں اور ذمہ داریوں سے ہرگز نہیں گھبراتا، بلکہ مجھے تو ان چھوٹی موٹی ذمہ داریوں سے اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ میرے سسرال والے جب کسی بھی معاملے میں میری رائے کو فوقیت دیتے ہیں تو مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہاں، حالانکہ جاتے ہی میں آپ گینے سے اپنے جذبات و احساسات شیئر کر لوں گا، لیکن نہیں، میں نے وہیں کھڑے کھڑے کچھ پل کے لیے سوچا، پھر مسکرا دیا۔ اتنی جلدی آپ گینے سے سب کچھ شیئر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
ابھی ہماری میرڈ لائف کا آغاز تھا، ذرا تھوڑا سا وقت گزر جائے، ہم دونوں میں مزید انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، میرا موقف سمجھنے کے قابل ہو جائے، پھر بتا دوں گا اسے کہ میں سسرال میں ملنے والی اہمیت سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ مجھے یہ سب اچھا لگتا ہے۔ جب میں اتنے دنوں سے اپنی خود ساختہ سوچوں کی وجہ سے پریشانی بھگت رہا ہوں تو یہ ہلکی پھلکی ٹینشن آپ گنے بھی تو برداشت کرے، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ میاں بیوی کے باہمی تعلق کی بنیاد ہی اعتماد پر ہونی چاہیے۔ میں کیوں انتظار کروں کہ آپ گینے ہی مجھ سے اپنی فیلنگ شیئر کرنے میں پہل کرے؟ یہ پہل میں بھی تو کر سکتا ہوں۔ آپ گینے کو خدشہ تھا کہ وہ مجھے اپنا موقف سمجھا نہ پائے گی۔ اس کے دل کا حال جاننے کے بعد مجھے تو ایسا کوئی خدشہ نہیں۔ وہ میری بیوی ہے، اس کی بلا وجہ کی بے نام پریشانی کو ختم کرنا میرا فرض ہے، لیکن ساتھ ہی میرا شرارتی دل کچھ مزید شرارت کے موڈ میں ہے۔ آپ گینے کو تھوڑا سا ستانا بھی تو میرا حق ہے۔ میں مسکراتے لبوں کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ امپورٹنٹ کال ذہن سے محو ہو گئی۔ اب میرے دل و دماغ میں بہت مزیدار سی کشمکش چھڑ چکی تھی۔ دماغ سنجیدہ تھا اور دل شرارت کے موڈ میں تھا، تاحال میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پایا۔ اب آپ بتائیں کہ میں دل کی مانوں یا دماغ کی؟